اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما اور جب جاءت آئے رسول اللہ کے بھیجے ہوئے یعنی کہ فرشتے رسول بھیجے ہوئے رسول نہیں رہا اور رسول بھی نہیں رہا رسول تو یہ ہلکا ہو گیا تو مضاف بن گیا تو رسول تو کیا سوال پیدا ہوا جی کس کے فرشتے؟ کس کے بھیجے ہوئے نہ ہمارے جو ہمارے پیغام بر تھے جو ہمارے بھیجے ہوئے تھے یعنی وہ فرشتے تھے وہ جب آئے کس کے پاس آئے جی اب اس کا مفعول ہے لوطن لوط علیہ السلام کے پاس آئے اس میں سر اگر یہ رسول اللہ جمع نہ ہوتا تو پھر تو کنفرم تھا کہ پیچھے مؤنث صیغہ جاءت نہیں آ سکنا تھا. نہیں پھر نہیں آ سکتا جی. مذکر کے ساتھ تو پھر مذکر یہ جمع مکسر ہوگی نا کسر کے ساتھ یعنی کہ آ سکتا ہے. آ سکتا ہے ہاں جی مذکر مؤنث دونوں جو ہے نا وہ طرز استعمال ہو سکتی ہے تو لوط علیہ السلام کے پاس آئے کہاں سے آئے جی لوط علیہ السلام کے پاس آسمانوں سے آسمان سے نہیں آئے اللہ کی طرف سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے آئے ابھی تو حضرت ابراہیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو بیٹے کی خوشخبری دی ان کو بتایا جانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ عذاب لے کے جا رہے ہو وہاں تو حضرت لوط اور اس کا خاندان بھی موجود ہے ٹھیک ہے جی تو کیا ہوا انہوں نے کہا بھائی اللہ کا حکم آ چکا ہے حضرت لوط کو تو کہا آپ اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں سے نکل جائیں ماں سوائے اپنی بیوی کے تو ولما جاءت رسولنا اور جب پہنچے ہمارے رسول لوط علیہ السلام کے پاس سین واو حمزہ مانا سا یسوء سوءن سا یسوء سوءن اس کے دو معنی جی ایک معنی لازم کا معنی ہے برا ہونا ناپسندیدہ یا برا لگنا دوسرا اس کا معنی ہے کسی چیز کو بگاڑ دینا یہ متعدی کے معنی میں آتا ہے کسی چیز کو بگاڑ دینا تو سیئن فعیل ان کے وزن پہ سیئن برائی سیئن کا کیا معنی ہے جی برائی. سیئن فعیل ان کے وزن پہ جب یہ فعیلتن بنتی ہے تو یہ کیا بن جاتی ہے جی سیئتن قرآن حکیم میں دونوں لفظ ہیں استعمال تو یہ برائی کے معنی میں آتا ہے تو یہ کیا ہے اس کا جو معروف کا قاعدہ ہے معروف کا جو صیغہ ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا وہ کیا ہے وہ ناپسندیدہ ہوا ٹھیک ہے جی وہ برا لگا برا ہوا ٹھیک ہے جی وہ برا ہوا برا لگا اور یسوع وہ برا لگتا ہے یہ معروف کا قاعدہ ہے اب اس میں مجہول کا قاعدہ لے کے آئیں گے مجہول کے کتنے وزن ہیں جی صرف ایک وزن ہے فعلا ثلاثی مجرد میں اس کے کتنے وزن ہیں ایک وزن صرف ایک ہی وزن باقی اپنے اپنے ابواب میں جیسے افعلا سے افعلا ٹھیک ہے جی فعلا سے فعلا وہ بدلتے رہتے ہیں لیکن اصل میں پیش زیر اور زبر ٹھیک ہے جی یہی اس کا وزن ہے تو فعلا سے سا سے سین واو حمزہ سووی بن گیا سوویا یہ اس کا ایک قاعدہ ہے کہ زیر پھر پیچھے چلی جائے گی زیر پیچھے گئی جب سین کے پیچھے تو واو کس میں بدلی ہو گیا یا میں کیونکہ زیر کی بہن کیا ہے یا اور حمزہ اپنی جگہ پہ رہ گیا تو یہ کیا بن گیا سی آ بن گیا
برا لگا ہوا، کوئی چیز ایسی کہ جو بری لگی ہوئی ہو. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اس کا کیا معنی تھا؟ برا لگا، برا ہونا، برا لگنا. برا لگا گیا، ناپسندیدہ، یعنی بات بندے کو پسند نہیں آئی، برا لگا آدمی کو. یعنی کہ ناپسندیدہ، جی. یہ بات ناپسندیدہ محسوس ہوئی ان کو. ٹھیک ہے جی. یعنی پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. بعض عربی کا مطلب ہے ساتھ. ساتھ. ہم ان ان کے ساتھ. یہ ہم کون ہے؟ فرشتے. وہ فرشتے جو آئے. غمگین ہوگا. غمگین ہوا لکھ لیں، لیکن کیا ہے جی نہیں مایوس. نہیں مایوس نہیں، وہ برا لگنا نا. برا لگا اور برا محسوس کیا، کسی چیز کو برا لگنا یعنی برا لگا گیا. بھی ساتھ تھوڑا سا زیادہ نہیں ہو جائے گا کہ فرشتے ہیں نا، تو ہم برا لگنا، پریشان تو ہوئے نا. جی جی چلے غمگین لکھ لیں، لیکن اس کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ برا لگا، سا سے نکلا. وہ برا یعنی کہ ہوا. اور یہ مجہول کا قاعدہ ہے کہ جو چیز اس کو بری لگی. ٹھیک ہے جی. تو غمگین ہونا یعنی اس کو مراد لے لیتے ہیں، غمگین ہو گئے. تو ولما جاءت رسولنا لوطا، جب لوط علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آگے، بہم، تو ان کے ساتھ، ان کی وجہ سے، ان کے، یہاں پہ آپ یہ با کو سببیہ سمجھیں، یعنی کہ ان کے بسبب، ان کے آنے کی وجہ سے، ان کی سبب سے وہ غمگین. یعنی یہ چیز ان کو اچھی نہیں لگی کہ وہ آئے. مراد یہ ہے کہ نبی اپنی امت کے لیے مہربان ہی ہوتے ہیں نا. لیکن فرشتے جس وقت آئے ہیں وہ دوسری جگہ جا کے پتہ چلے گا کہ وہ کیا کیفیت تھی، برا کیوں لگا ان کو. جی یہی تو ہم سوچ رہے سر کہ ان کے پاس کوئی ٹیلی فون بھی نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فون کر دیا ہو کہ یہ فرشتے آ گئے ہیں. فرشتے آئے تو ان کو برا کیوں لگا بتائیں. خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے اب فرشتوں کی شکل میں نہیں آئے تھے کہ ہم فرشتے آ گئے، انسانی شکل میں آئے تھے. اس وجہ سے وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا اور ذاقہ کیا مادہ ہے جی؟ ذات یہ کا. ذاقہ یذیقو کیا مطلب ہے جی؟ تنگ ہونا، یعنی کہ دل میں. یہاں پہ مراد کیا ہے؟ دل کا تنگ ہونا. یعنی ذاقہ یذیقو کا کیا مطلب ہے جی؟ دل میں تنگ دل ہونا. کا تنگ ہونا. تو یہ پہلا ہی مادہ آ گیا ہے ذاقہ. بسم اللہ یہاں سے ہوگی. جی. ذاقہ دو تنگ ہوئے. زیادہ تنگ ہوئے تو ذاقو. وہ مؤنث تنگ ہوئی. ذاقت دو مؤنث تنگ ہوئی. ذاقتا سب مؤنث تنگ ہوئی. ذقنا کا کیا مطلب ہے؟ سب مؤنث تنگ ہوئی. سب مؤنث تنگ ہوئی. تو آج آپ کے امتحان کے دائرے بند ہو گئے. ذاقہ یذیقو سے تنگ ہونا، تو ذاقہ وہ تنگ ہوا، وہ تنگ ہوئے دل کے اعتبار سے، یعنی ان کا دل تنگ ہوا. ذاقہ ان کا دل تنگ ہوا بہم. پھر سببیہ آ گیا بس سبب ہم ان کے کن کے جی؟ فرشتوں کے سبب، فرشتوں کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہو گیا. زرعن کا کیا مطلب ہے جی؟ دل میں. زرعن کا بھی زیر این پیمانہ، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ پیمانہ.
ایک خاص پیمانے کے لیے زرعن استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو ناپنے کے لیے کہ یہ فٹ ہے 2 فٹ ہے 10 فٹ ہے. پیمائش کا اللہ. ہاں جی. لیکن اس کا ایک معنی اور ہے کمزور ہونا. کمزوری کس حوالے سے؟ جسمانی کمزوری، جیسے کسی آدمی کا سانس بند ہو رہا ہو، سانس روک لیا گیا ہو. یعنی ذاق بہم، ان کا دل تنگ ہوا، زرعن ایسے اتنا تنگ ہو گیا کہ جیسے کسی بندے کی سانس رک رہی ہو. یعنی پریشانی کی کیفیت کتنی بڑھ گئی؟ بہت زیادہ. سیئا بہم، ان کے سبب یہ بات انہیں شدید جو ہے وہ غمگین کر گئی کہ یہ 2 لڑکے آ گئے ہیں یا 3 آ گئے ہیں 4 آ گئے. وَذَاقَ بِهِمْ، اور ان کا دل تنگ ہو گیا، زرعن یہاں تک کہ جیسے ان کی جان ہے. سانس ہی بند ہو گئی. اتنا شدید، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی زبان میں کیا لفظ استعمال کریں گے کہ فلاں بندے کو بڑا شدید ڈپریشن ہو گیا. اتنا شدید ڈپریشن ہوا، اتنا شدید پریشانی کی حالت ہوئی کہ دل جیسے تنگ ہوا، سانس رک رہی ہے کہ یہ میرے 2 مہمان آ گئے ہیں، باقی دروازے کے باہر پورا کا پورا گاؤں آگے کھڑا ہو گیا اور بے حیائی اور بے غیرتی کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں. کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ. اور گھر میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹا تھا کوئی؟ نہیں. بیٹیاں تھیں. گھر میں بیٹیاں ہیں، وہ مہمان ہیں، حضرت لوط ہے. بیوی جو ہے وہ ان کی رشتے، حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے نہیں تھے، باقی تو تمام نبی اپنی اپنی قوم میں آئے نا. لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس بھیجا تھا. حضرت لوط کی ان میں شادی ہوئی ہے، وہ بیوی اس قوم کی تھی، تو بیوی وہ اپنی قوم کی تھوڑی سی کیا اچھی خاصی سائیڈ لے رہی تھی. ہر زنانی اپنی قوم کی سائیڈ لیتی. تو وَذَاقَ بِهِمْ زَرْعًا، تو ان کا دل جو ہے نا تنگ ہو گیا. بیوی خبر کس نے دی کہ مہمان آ گئے؟ بیوی. اس کی سزا کیا ملی بیوی کو کہ حضرت لوط علیہ السلام کے چاہنے کے باوجود وہ ساتھ آ سکی. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی، پیچھے ہی رہ. ہاں جی. تو وَذَاقَ بِهِمْ زَرْعًا، ان کا دل اس بات پہ کمزور بھی ہو گیا اور سخت تنگ ہوا. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور کالا، کہا، اس نے کہا، انہوں نے فرمایا. فرمایا. کنہوں نے فرمایا جی؟ لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام نے فرمایا. ہاذا، جی. یہ کا مطلب کیا جی؟ اس میں اشارہ. اس میں اشارہ، قریب، اور کیا جی؟ مذکر. مذکر ہے. یہ ہاذا مذکر ہے، اس کی مؤنث کیا ہے جی؟ ہاذی ہی. ہاذی ہی اس کی مؤنث ہے، تو اس میں اشارہ قریب مذکر ہے. ہاذا، یہ. ہاذا مبتدا ہے اور یوم عصیب اس کی خبر ہے. اور یوم عصیب یہ کون سا مرکب ہے جی؟ توصیفی ہے. مرکب توصیفی ہے. کیوں توصیفی ہے جی؟ چاروں شکلیں اس کی برابر. چاروں شکلیں اس کی برابر ہیں. یہ پیش اور پیش، رفع حالت میں دونوں مرفوع ہیں. اور یوم عصیب دونوں واحد ہیں، جمع کی یا تسنیہ کی کوئی علامت نہیں. اچھا، یوم عصیب دونوں مذکر ہیں اور دو پیشیں دونوں نکرہ ہیں، تو دونوں چاروں حالت شکلوں سے برابر. یہ برابر ہے، تو مرکب توصیفی ہو گئی. تو یومن دن، یہ ہو گیا موصوف. اب کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کون سا دن؟ کون سا دن؟ کیسا دن؟ کیسا؟ قال ھذا یوم، آپ نے فرمایا کہ یہ جو دن ہے، یومن کیسا دن ہے، عصیبن کیا مادہ ہے اس کا جی؟ این عین، صاد اور بے. عصبہ
یعصب سخت ہونا، مشکل. عصب یعصب، ویسے سخت ہونا یہاں پہ ایسے نہیں ہے کسی چیز کوئی، یعنی کہ چیزیں جو رسی جیسے ہوتی ہے بل کھا کے اس کو، سخت کر. یعنی ایک رسی کو اگر دو چار رسیوں کو ایسے آپس میں گھما کے پھرا کے بل دے کے اس کو سخت کر دیا جائے، تو یعنی زیادہ چیزوں کا مل کر سخت ہو جانا، یعنی رسی کے حوالے سے آپ اس کو سوچ لیں کہ جیسے رسی کو بل دے کر سخت کر لیتے ہیں. اصحاب یعصب، یہ سورہ یوسف میں آیا ہے. انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہ آپ حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں گھومنے پھرنے کے لیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا جی؟ نہ خدشہ کیا ظاہر کیا تھا نا؟ کوئی چیز نقصان پہنچا دے. چیز نہیں، میں اس کو تمہارے ساتھ بھیج دوں، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. تو انہوں نے کہا تھا اچھا اس کو بھیڑیا کھا جائے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، عصبہ، جب کہ ہم ہاں مل کر ایک جتھا بن کے انتہائی مضبوط ہو گئے ہم ہمارے ہوتے ہوئے. اسی طریقے سے جب آدمی فوت ہوتا ہے تو جو اس کے پیچھے بچ جاتے ہیں اس میں عصبہ، ذوی الفروض، ذوی الارحام، یہ سارے آ جاتے ہیں اس کے. عصبہ کون ہے؟ بیٹا، جو کہ سب سے مضبوط اور سخت آدمی ہے کہ جو سارا کچھ لے کے جانے کی طاقت رکھتا ہے. تو فعیل ان کے وزن پر، فعیل ان کے وزن پہ عصبہ یعصب کا کیا بنے گا؟ ہمیشہ ہمیشگی. عصیب، انتہائی سخت، یعنی ایسا دن ہے کہ جس دن میں نرمی کی کوئی گنجائش ہے ہے نہیں، پورا دن ہی سخت ہے. سخت ترین کا لفظ استعمال کریں گے. کیسا دن ہے جی؟ سخت ترین دن ہے. قال ھذا یوم عصیب، انہوں نے فرمایا کہ آج کا دن جو ہے یہ سخت ترین ہے. جتنا ابھی تک ان کو پتہ تو نہیں چلا نا کہ یہ فرشتے ہیں. نہیں کوئی پتہ، ابھی نہیں پتہ. آگے جا کے نا وہ بتائیں گے بھائی کہ ہم کون ہیں. آگے آیت آ جائے گی قالوا یا لوط انا رسل ربک، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں ہم انسان نہیں ہیں، لہذا آپ ڈرنا شرنے کا جو آپ کا یہ ہے یہ آپ چھوڑ دیں. وَلَمَّا جاءت جاءت رسولنا رسلنا لوطا لوطا سیء، سیئا. لمبا کیوں کیا سیاہ کو؟ مد اصلی کی بات حمزہ آ گیا. سین زیر اور آگے یہ آئی سی یہ مد اصلی بن کے آگے حمزہ آ گیا. سیء سیئا بہم بہم وذاق وذاق بہم بہم ذرعا ذرعا وقال وقال زرعا زرعا وقال وقال هذا هذا یوم 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 آگے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. آگے ہلکی آ گیا عین. یوم یوم عصیب، عصیب. با خاموش ہوئی تو کیا ہوا جی؟ کلکلا آ گیا. کلکلا بن گیا. عصیب. عصیب. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.